کلاس کے اس سوال و جواب کے اس سیشن میں ایک بہت بڑا اہمیت کا حامل ایک سوال ہوا ہے کہ کیا مسلمان اور مومن کا اپنے ساتھ سنی لکھنا کیا ضروری ہے؟ کیا آپ کی میری پہچان جو ہے وہ مسلمان مومن نہیں ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کافر اور مشرک کے مقابلے میں، غیر مسلم کے مقابلے میں آپ اور میں مسلمان ہیں اور مومن ہیں۔ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا کافر اور مشرک کے مقابلے میں مسلمان اور مومن کہلانا کافی نہیں ہے؟ کیا مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے؟ کیا ایک مسلمان کا سنی مسلمان کہلوانا ضروری ہے؟ تو یاد رکھ لیں، دیکھیے سمپل مسلم ہونا اور کہلوانا کافی ہے، لیکن کہاں پر؟ یہ بات سمجھنے والی ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ دیکھیے اقوام عالم کے مقابلے میں آپ اور میں، ہم تمام مسلمان لوگ ہیں۔ دوسری بات، کافروں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، بدھ متوں، سکھوں، قادیانیوں اور دیگر باطل مذاہب کے مقابلے میں ہم سب لوگ مسلمان ہیں۔ عالمی کفر کے سامنے جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے تو بطور مسلمان ہی پیش کریں گے۔ وہاں یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سنی مسلمان ہیں، وہاں کہیں گے کہ ہم فقط مسلمان ہیں۔ پہلے نمبر پر بین الاقوامی سطح پر ہمارا ٹائٹل کیا ہے؟ مسلمانوں میں، نمبر ایک۔ نمبر دو، مسلمانوں میں جب فرقے بننے شروع ہوئے تو اکابرین امت نے، اکابرین اسلام نے اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلوانا شروع کر دیا۔ لہذا انہوں نے ابتدائے زمانہ میں سنی مسلمان کیوں کہلوانا شروع کیا؟ اس سلسلے میں چند بنیادی باتیں عرض کرتا ہوں، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، غور کے ساتھ یہ سننے والی بات ہے۔ دیکھیے مسلمانوں میں جب تفرقہ بازی، جب گروہ در گروہ میں امت تقسیم ہونے لگی، فرقے معرض وجود میں آنے لگے، تو تفرقہ بازی شروع ہوئی، تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ جسم رکھتا ہے اور وہ عرش پر متمکن ہے، عرش پر بیٹھتا ہے۔ یہ فرقہ مجسمہ، فرقہ مشبہ، یعنی یہ فرقہ مجسمہ کہلاتا تھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں نے، اہل سنت جماعت کے لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہت سے، جسم اور شکل اور صورت سے پاک ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے اور شکل و صورت اور جہت اور کنارے سے، سمت سے پاک ہے، کیونکہ جسم اور جہت یہ سب چیزیں مخلوق ہیں اور یہ حادث ہیں اور یہ فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ازلی، ابدی اور غیر فانی ذات ہے، اس پر کبھی فنا نہیں آتی۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کے لوگوں نے، اکابرین نے اس فرقہ مجسمہ کے مقابلے میں کہا کہ وہ تشبیہ کے قائل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب انہوں نے یہ عقیدہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اب ہیں تو وہ کلمہ گو، کلمہ پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے بارے میں یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ایک فرقہ کیا تھا؟ فرقہ مجسمہ، اللہ کی تشبیہ کے قائل لوگ تھے۔ دوسرا فرقہ تھا فرقہ معطلہ۔ یہ فرقہ مجسمہ کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ ان کے مد مقابل پیدا ہوا جسے معطلہ کہتے ہیں۔ اس فرقے کے لوگوں نے ابتدائی طور پر یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کروائی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر چند چیزیں پیدا کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فارغ ہو بیٹھا ہے، اس نے اوروں کے ذمہ کام لگا دیے، سپرد کر دیے۔ یہ پرانے جو فلسفی تھے ان کے اندر بھی یہ خیالات پائے جاتے تھے۔ لہذا پرانے فلسفیوں کے مذہب سے یہ نکلا ہوا مذہب تھا، ذہنیت تھی۔ پرانے فلاسفر اور حکماء کا یہ نظریہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے عقل اول کو پیدا کیا ہے اور عقل اول نے فلک اول کو پیدا کیا ہے اور عقل ثانی کو پیدا کیا ہے اور عقل ثانی نے عقل ثالث کو پیدا کیا ہے۔ اس طرح پیدا کرتے کرتے 9 افلاک اور 10ویں عقل پیدا ہو گئی ہے۔
اور باقی ساری جو مخلوق کو اس 10ویں عقل نے پیدا کی ہے، یعنی ساری جو چیزیں ہیں آگے عقل پیدا کر رہی ہے، 10ویں عقل، اس کو عقل عاشر کہتے ہیں، اسے 10ویں عقل کہتے ہیں، اور پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ عقل عاشر چلا رہی ہے، یعنی 10ویں عقل چلا رہی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ گویا اللہ تعالیٰ معطل ہو چکا ہے، بالکل فارغ ہو بیٹھا ہے۔ یہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے تھے، پہلے مجسمہ تھے، دوسرے معطلہ تھے۔ تو لہٰذا اہل سنت و جماعت نے جس طرح فرقہ مجسمہ اور تشبیہ کا رد کیا، وہاں انہوں نے فرقہ معطلہ کا بھی کیا کیا؟ رد کیا۔ لہٰذا ایک تیسرا گروہ آیا، وہ فرقہ جبریہ تھا، اور فرقہ جبریہ کے لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور ماض پتھر کی مانند ہے، لہذا اس کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک اور فرقہ آیا چوتھا، وہ فرقہ قدریہ تھا۔ جبریہ کے مقابلے میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس فرقے کے حامل لوگوں نے کہا کہ انسان مجبور محض نہیں ہے، بلکہ وہ قادر مطلق ہے، اپنے سارے معاملات میں کلیتاً اختیار ہے، مختار ہے، یہ اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یہ کس نے کہا؟ قدریہ نے کہا۔ لہٰذا یہ 4 قسم کے گروہ، مشبہ، معطلہ، فرقہ جبریہ اور قدریہ، تو لہٰذا اہل سنت جماعت کے علماء، محققین، علماء متکلمین، علم الکلام کے ماہرین، علماء، فضلاء، فقہاء، محدثین نے جبریہ کا بھی رد کیا، قدریہ کا بھی رد کیا، مجسمہ کا بھی رد کیا، معطلہ کا بھی رد کیا۔ لہٰذا ایک 5واں فرقہ بھی آ گیا، جسے فرقہ مرجیہ کہتے ہیں۔ اس فرقے کے حامل لوگوں نے کہا کہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام ہے۔ انہوں نے کہا، فرقہ مرجیہ کے لوگوں نے کہا کہ ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کا نام ہے، نہ نماز کی ضرورت ہے، نہ روزے کی ضرورت ہے، نہ حج کی ضرورت ہے، اور نہ کوئی زکوٰۃ، اور پوری زندگی کوئی عمل، کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرقہ مرجیہ کے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایمان پر زور دیا اور عمل کو خارج کر دیا۔ اب ایک چھٹا ایک فرقہ باطلہ معرض وجود میں آیا، اس کو کہتے ہیں فرقہ معتزلہ۔ ان کے مقابلے میں جب دوسری طرف شدت پیدا ہوئی، یہ سوال ہمارے ایک فاضل دوست ہیں، بھائی ہیں، دانشور ہیں، ان کا بھی ایک سوال آیا ہے۔ یہ سوال جو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، اہل سنت ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ خلق قرآن، یہ وہ، ان میں علم الکلام کے اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کی کیا پہچان ہے، کیا تشخص ہے؟ تو میں تاکہ اس سوال کو بھی اسی میں ایڈجسٹ کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا فرقہ معتزلہ، ان کے مقابلے میں جب دوسری طرف شدت پیدا ہوئی تو معتزلہ سامنے آ گئے۔ انہوں نے کہا عمل جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے۔ انہوں نے ایمان سے عمل کو نکال دیا، انہوں نے ایمان کے اندر اعمال کو ڈال دیا، دونوں طرف کیا ہوا؟ غلو ہوا۔ ان باطل عقائد اور نظریات کے درمیان اہل سنت و جماعت کے علماء، فقہاء، محدثین کی ایک کثیر تعداد، علماء تابعین، تبع تابعین، محدثین کی آئی۔ یہ تمام فرقے اور گروہ کلمہ گو مسلمانوں کے تھے۔ اسلام کے اندر ایسی گمراہ کن سوچیں جب پیدا ہوئیں، فکر و نظر کے اندر پیدا ہو گئیں، ان باطل فرقوں کے درمیان منافرت تھی، بعد المشرقین تھا، ایک مشرق کے کنارے پہ کھڑا ہے تو دوسرا مغرب کے کنارے پہ کھڑا ہے، ایک فرقہ وہاں، ایک فرقہ وہاں، یہ تمام گروہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے۔ ان تمام کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہر ایک کلمہ پڑھتا تھا۔ ان حالات میں پھر خوارج بھی پیدا ہوئے اور روافض بھی پیدا ہو گئے، جنہوں نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر کفر کا فتویٰ لگایا، وہ خوارج تھے۔ لہٰذا اسی طرح صحابہ کرام پر سب اور تبرک کرنے والے اور اہل بیت کی محبت میں غلو کرنے والوں کا بھی ایک طبقہ پیدا ہو گیا، جنہیں رافضیہ کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا بھی غلط ہے، اور کائنات کے نظام سے اللہ تعالیٰ کو معطل اور فارغ قرار دینا یہ بھی غلط ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کائنات سے فارغ قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اہل سنت و جماعت کے علماء نے کہا، کثیر تعداد اہل سنت و جماعت، کہ انسان مجبور ماض بھی نہیں ہے، انسان قادر مطلق بھی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ عمل کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے، یہ کہنا کہ عمل ایمان کا جزو ہے یہ بھی۔ لہٰذا اس لیے ان فرقوں کے مد مقابل ہمارے اکابرین نے
تابعین تبع تابعین محدثین فقہا نے کہا کہ وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں، اس لیے سنی مسلمان ہونا حق کی انہوں نے علامت قرار دیا۔ تو لہذا ان باطل فرقوں سے ہدایت کے راستے کو الگ کرنے کے لیے جداگانہ تشخص اور امتیاز اور علیحدہ نام کی ان کو ضرورت محسوس ہوئی۔ اکابرین امت نے امت مسلمہ کا الگ تشخص قائم کیا۔ جو لوگ اسلام کے نام پر دھبا بن چکے تھے، ان سے مسلمانوں کو الگ کیا، جدا کیا۔ اکابر امت نے کہا کہ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا تعلق نہ تو فرقہ مجسمہ سے ہے، نہ فرقہ معطلہ سے ہے، نہ ہمارا تعلق فرقہ مرجیہ سے ہے، نہ ہمارا تعلق فرقہ جبریہ قدریہ سے ہے، نہ معتزلہ سے ہے، نہ ہم خارجی ہیں، نہ ہم رافضی ہیں، نہ ہم یزیدی ہیں، اور نہ ہی ہم ناصبی ہیں۔ لہذا ہم نہ خارجی، نہ ناصبی، نہ خارجی، نہ یزیدی۔ لہذا یہ باطل فرقے جو اس وقت اپنے آپ کو مسلمان کہلوا رہے تھے، یہ کلمہ گو ہونے کے دعوے دار تھے، ان باطل فرقوں سے امتیاز کے لیے اہل سنت جماعت کہلوانا، سنی مسلمان کہلوانا ضروری ہو گیا۔ تو لہذا اکابرین امت نے حق اور باطل کی آمیزش کے وقت، یورش کے وقت جداگانہ تشخص بحال کیا، علامتی نشانی واضح کی کہ ان باطل فرقوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اسلاف نے، سلف صالحین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ما انا علیہ و اصحابی کی بنیاد پر اہل سنت والجماعت نام رکھا کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار، تابعین تبع تابعین نے اپنا جداگانہ تشخص جرنل مسلمان ہونے کی بجائے کہ جب کافروں سے عالمی سطح پر کہ کافروں، مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، بدھ متوں، سکھوں کے مقابلے میں جب تمہیں اپنا انٹروڈکشن، اپنا تعارف کروانا ہو تو جنرل مسلمان ہونا کافی ہے۔ لہذا جب ان باطل فرقوں کے عقائد اور نظریات جب ڈسکس ہو رہے ہوں تو اس وقت اپنے آپ کو سنی مسلمان کہلوانا ضروری ہے۔ تو لہذا اس وقت کیونکہ جبر و قدر کی جنگ ہو رہی تھی تو اہل سنت علماء نے حق کو واضح کیا۔ جب مرجیہ اور معتزلہ کی جنگ ہو رہی تھی تو اہل سنت و جماعت کے اکابرین نے واضح کیا کہ اے معتزلہ تم غلط ہو، صرف ایک نماز نہ پڑھنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا، بلکہ فاسق تو ہوتا ہے، گناہ گار تو ہوتا ہے، لیکن اس کو اسلام سے خارج نہیں قرار دیا جا سکتا۔ تو مرجیہ کو کہا کہ اے مرجیہ تم بھی غلط ہو، عمل غیر ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، مگر وہ ایمان کا جزو نہیں ہے بلکہ ایمان کی شرط ہے، اور شرط شے سے خارج ہوتی ہے، اس شے کا حصہ نہیں ہوتی، جزو نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا اہل سنت نے کہا، اہل سنت و جماعت کے علماء نے، محققین نے، صحابہ تابعین تبع تابعین نے کہا کہ عمل غیر ضروری نہیں ہے بلکہ ضروری ہے، مگر وہ ایمان کا جزو نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح مثال کے ذریعے سے بتا دوں کہ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے لیکن وہ نماز سے باہر ہے، اسی طرح عمل جو ہے وہ ایمان کا جزو نہیں ہے بلکہ شرط ہے۔ جب عمل فوت ہوگا تو یہ نہیں کہ ایمان ہی فوت ہو جائے گا، اگر عمل نہیں ہوگا تو یہ نہیں کہ ہم اس کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیں گے، تو کیونکہ جزو کے فوت ہونے سے کل فوت نہیں ہوتا، کیونکہ شرط کے فوت ہونے سے کل فوت۔ اگر حصے کے بارے میں یاد رکھیں کہ جب عمل فوت ہوگا تو یہ نہیں کہ ایمان ہی فوت ہو جائے گا، کیونکہ جزو کے فوت ہونے سے کل فوت ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان کا عمل کو جزو بنائیں گے تو یہ زیادتی لازم آتی ہے، یہ فساد لازم آتا ہے۔ لہٰذا شرط کے فوت ہونے سے کل فوت نہیں ہوتا۔ لہٰذا افراط اور تفرید کے درمیان کا راستہ اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے۔ تو لہٰذا ایک طرف خوارج کہہ رہے تھے کہ مولا علی معاذ اللہ کافر ہیں، فتوے لگا رہے تھے، اور صحابہ کرام پر فتوے لگا رہے تھے۔ دوسری طرف روافظ کہہ رہے تھے کہ فرشتہ جبرائیل بھول گیا تھا، دوسری طرف روافظ کہہ رہے تھے کہ فرشتہ جبرائیل بھول گیا، اس نے آنا مولا علی کی طرف تھا لیکن غلطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلا گیا۔ تو لہٰذا ایک طرف اتنی دشمنی تھی، خوارج نے مولا علی کو کافر کہہ دیا، اور دوسری طرف محبت میں اتنا غلو انہوں نے کیا کہ جبرائیل کو وحی کے لانے میں بھی بھولا ہوا قرار دیا۔ تو لہٰذا اس غلو کا راستہ روکنے کے لیے ہمارے علماء نے اہل سنت کا راستہ اختیار کیا۔ لہٰذا وہ درمیانہ میانہ راستہ تھا، اور میانہ روی کا یہ راستہ ہے کہ باطل فرقوں کے مد مقابل اہل سنت و جماعت جداگانہ تشخص قائم ہوا ہے۔ لہٰذا سنی مسلمان کہلوانے کا معنی دیوبندی بریلوی والی بات نہیں ہے،
یہ گروہی تقسیمیں جو آج ہم نے کر لی ہیں، اس سے مراد اس کا مفہوم صحیح توازن کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں ان باطل فرقوں کے عقائد سے بچائے، اور آپ کو مجھے فرقہ واریت سے بچائے، اور اعتدال کے راستے پر قائم رکھے۔ والسلام۔